کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کس لیے جیتا ہوں، شاید کہ کبھی مل جاؤں کہیں میں اس لیے جیتا ہوں۔ مہندی حسن گائیکی کی دنیا میں وہ نام ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ جہاں بھی جب بھی موسیقی کی بات ہوگی مہندی حسن صاحب کا نام ضرور آئے گا۔ مہندی حسن کا تعلق موسیقی کے کلامت گھرانے سے تھا۔ وہ ہندوستان کی ریاست جے پور کے ایک گاؤں لونا میں 18 جولائی سن 1927 کو پیدا ہوئے تھے۔ مہندی حسن کے والد کا نام عظیم خان تھا اور ان کا تعلق بھی موسیقی کی دنیا سے تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان سے حاصل کی۔ مہندی حسن بچپن سے ہی محنتی تھے۔ آواز اور سانس کی پختگی کے لیے وہ جسمانی کسرت کیا کرتے تھے۔ یہی کسرت ان کی گائیکی کا اساس بنی۔ مہندی حسن کے والد اور چچا مہاراجہ بڑودہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ چچا نے کم عمری میں ہی مہندی حسن کو اس قابل کر دیا کہ وہ مہاراجہ بڑودہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ مہندی حسن کے فن کو نکھارنے میں ان کے بھائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مہندی حسن اور پنڈت غلام قادر لاہور چلے آئے۔ انہوں نے فلمی دنیا میں قسمت آزمائی کی مگر وہاں کامیابی نہ مل سکی۔ بعد ازاں انہیں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا۔ روزگار کے لیے انہوں نے میکینک کا کام بھی کیا مگر موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی میں موسیقی کے پروگراموں کے حصول کے لیے آڈیشن دیا۔ کچھ راستے کھلے اور وہ پرائیویٹ فنکشن بھی کرنے لگے۔ مہندی حسن طلعت محمود کے گانے گایا کرتے تھے۔ ایک تقریب تھی جہاں مہندی حسن کی ملاقات ہدایت کار رفیق انور سے ہوئی۔ رفیق انور کو ان کی گائیکی کا انداز بہت پسند آیا۔ انہوں نے مہندی حسن کو اپنی فلم شکار میں گانا گانے کی دعوت دی۔ مہندی حسن نے یہ دعوت قبول کر لی اور کراچی آ کر 4 نغمات کی ریکارڈنگ کروائی۔ پہلے جاؤ پھر جانے جاؤ، پہلے جاؤ پھر جانے جاؤ، پھر جانے جانا ہوگا۔ ان 4 نغمات میں سے 2 مہندی حسن نے تنہا گائے اور 2 میں ان کا ساتھ مدھو الماس نے دیا۔ ان نغمات کو حفیظ جالندھری اور یزدانی جالندھری نے لکھا تھا اور ان کی موسیقی اصغر علی حسین نے ترتیب دی تھی۔ مہندی حسن نے فلمی دنیا کے لیے جو پہلا نغمہ ریکارڈ کروایا اس کے بول تھے میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے۔ فلم شکار کے تمام گانے بہت مقبول ہوئے مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ مہندی حسن کی بطور گلوکار اگلی فلم کنواری بیوہ تھی جسے نجم نقوی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ اداکارہ شمیم آرا کی اولین فلم تھی۔ اس فلم میں مہندی حسن نے کوثر پروین کے ساتھ 2 نغمے ریکارڈ کروائے جن کی موسیقی قادری فرید اور فتح علی خان نے ترتیب دی تھی اور انہیں طفیل ہوشیار پوری نے تحریر کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں گانے کے لیے مہندی حسن کا انتخاب کیا گیا۔ اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اسی مقبولیت نے مہندی حسن پر فلم صنعت کے دروازے کھول دیے۔ سن 1964 میں انہوں نے رشید اترے کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارڈ کرائی تو غزل گائیکی کا ایک نیا موڑ مل گیا جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھیں، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کنسرٹ۔ مہندی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بننے لگی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔ بالی ووڈ کے معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہندی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہندی حسن نے مجموعی طور پر 477 فلموں کے گانے گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی کل تعداد 667 ہے۔ ہم سے بدل گیا ہو نگاہیں تو کیا ہوا، زندہ ہے کتنے لوگ محبت
किए बगैर। कई दहाइयों पर मुहित इस सफ़र में उन्होंने 25,000 से ज़ायद फिल्मी व गैर फिल्मी गीत, नग़मों और गज़लों में अपना आवाज़ का जादू जगाया। मेहंदी हसन को उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर तमग़ा इम्तियाज़, सदारती एज़ाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और हलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। उन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी पर नौनिगर, पब्लिक फ़िल्म एवार्ड और लातादाद दीगर एवार्ड हासिल किए। इंडिया ने उन्हें सैगल एवार्ड और नेपाल की हुकूमत ने उन्हें गोरखा विकशना बहू का एवार्ड अता किया। एक मौके पर मलका तरन्नुम नूरजहां ने कहा था, मैंने तानसेन का सिर्फ नाम सुना था और उनको देखा मेहंदी हसन के रूप में है। आपके बेटे आसिम मेहंदी और दीगर आपके फ़न को आगे ना बढ़ा सके। इस अज़ीम फ़नकार को दोबारा आर्ज़ क़ल्ब हुआ। तवील अलालत के बाद मेहंदी हसन का 13 जून 2012 को कराची आगा खान हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ। हर आँख अश्कबार थी और हर कोई अफसरदा था कि एक अजीम फ़नकार हमारे बीच नहीं रहा। वो नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।